الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا انسان تو زندگی اس کی میٹھی زندگی اور خوشگوار زندگی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں ہوگی تو پھر اس کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر کا عذاب، آخرت میں پھر جہنم کا عذاب وہ تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے دنیا کی زندگی اس کی خود بخود جہنم بن جائے گی۔ یہ کپڑے بھی اس کے لیے بدن پر ہے، یہ بھی جہنم بن جائیں گے۔ گھر کی چار دیواری بھی اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ بچے اس کے لیے جہنم کے داروغہ بن جائیں گے، اور گھر کی چار دیواری اور کمرہ وہ بھی اس کے لیے جہنم، گاڑی بھی اس کے لیے جہنم، رات بھی جہنم والی زندگی، دن والی بھی جہنم والی زندگی۔ انسان کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ بلوغیت سے پہلے انسان ماں باپ پر ایک بوجھ ہے۔ والدین اس کو پیار کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ بچوں کو 9 مہینے ماں نے پیٹ میں اٹھایا، حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، بڑی مشقت اور تکلیف کے ساتھ ماں نے اس کا بوجھ 9 مہینے تک اٹھایا، اور 9 مہینے کے بعد جب پیدا ہوا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، 2.5-3 سال تک تو والدہ غریب اس کی گندگی صاف کرے اور پیشاب صاف کرے، اپنا ناک بھی بند نہ کرے، اور ایسے پیار دیتے ہیں کہ جلا ہوا دل، غمزدہ دل، پریشان دل بچے کو جب سینے سے ماں لگاتی ہے، چھاتی سے لگاتی ہے، اس کا جب بوسہ لیتی ہے، وہ تھکی ہوئی ماں جو پورا دن تھک چکی ہے گھر کے کام کاج نمٹا کر کے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ابا باہر جا کر کے ٹھوکر کھاتا ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز، سردی گرمی، ملک اور بیرون ملک جہاں بھی جائے ٹھوکر کھائے، پورا دن پریشان ہو، شام کو آ کر کے اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، وہ ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد یہ ہے کہ ہمارے جگر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ ہاتھ کٹ جاتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، پاؤں بھی کٹ جاتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، پھیپھڑے کبھی خراب ہو جاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، زندہ رہ جاتا ہے، گردے بھی کبھی کسی حد تک جواب دیتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا سلسلہ ہے۔ لیکن آپ کے پاکستان میں اور دنیا میں جگر جب خراب ہو جاتا ہے ختم، تھوڑا سا حصہ اگر اس کا رہ جاتا ہے، ابھی 50 لاکھ روپے 60 لاکھ روپے جگر کی آپریشن کے لیے انڈیا والے لیتے ہیں۔ ابھی شاید یہ پاکستان میں بھی ہمارا یہ سلسلہ آ گیا، لیکن انڈیا میں یہاں سے پاکستان سے لوگ جاتے تھے، اس وقت جب پیسے کی قیمت تھی، مجھے یاد ہے کہ 50 لاکھ 60 لاکھ کا دل
وہ کچھ آپریشن کر کے کوئی ترتیب بنا کر کے، اب پاکستان میں بھی آ گیا، ہاتھ کٹ جائے پاؤں کٹ جائے تو آدمی پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جگر اگر خراب ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ مکمل جگر اگر جواب دے دے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب تعبیر فرمایا کہ اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہماری جگر ہے، جگر گوشے، جگر کے ٹکڑے ہیں۔ والدین جیسے بھی زبون حال ہوں، جیسے بھی ان کی زندگی ہو، وہ خود یہ کہ سردی گرمی اور غمی پریشانی کو برداشت کریں گے، لیکن بچہ جب بیمار ہو جائے تو والدین تڑپتے ہیں۔ لیکن عجیب اللہ کا نظام ہے، یہ بچے جب تک بالغ نہیں ہے اور شادی شدہ نہیں ہے، والدین کی آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہو جائیں اور پورا گھر کا ماحول ان سے، شادی کے بعد آپ نے دیکھا کہ زندگی بدل جاتی ہے، والدین کی وہ محبتیں بھی نہیں رہتی، والدین اپنے کام سے لگے ہوئے۔ یہ ظالم جب نوجوان بچہ شادی کرتا ہے یا بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے، بس وہ پھر اگر بیٹی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ، پھر آگے جا کر اس کی اولاد ہو جائے ان کے ساتھ اتنا خوش ہے کہ والدین کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ کیا اللہ کا نظام ہے، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ والد بھی بچوں کے لیے مرتا ہے، لیکن جب تک وہ بچے شادی شدہ نہیں ہیں، جب شادی شدہ ہوں تو پھر یہ کہ والد کی توجہ بھی اس طرح نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 5 منٹ اور 10 منٹ بچوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اور کیسی محبت تھی بچوں کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ جیسے بالغ ہو گئے، ان کی نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد یقیناً اولاد ہے، قیمتی ہے، لیکن یہ کہ اب وہ توجہ والدین کی بھی نہیں رہتی، اور بچے بھی پہلے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اب جب کہ بیٹی ہے شادی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، اور شوہر ہے بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، پھر اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، والدین نسیہ منسیہ ہو گیا، وہ ان کو بالکل بھلا دیے۔ بلوغیت سے پہلے، شادی سے پہلے آدمی والدین کے کندھوں پر بوجھ ہے، وہ والد غریب جس طرح جائز ناجائز حلال و حرام کما کر کے ان کو دیتا ہے، اور والدہ کو ان کی فکر رہتی ہے کپڑے دھو کر کے سب کچھ، لیکن بلوغیت کے بعد جب ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد بھی، اب نکاح کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ نکاح کے بعد بھی ان کی زندگی خوشگوار گزرے، جیسے کہ پہلے ان کو کوئی فکر نہیں تھی، والدین کی ذمہ تھا، والدین ان کی تربیت کریں، کھلائیں پلائیں، ان کی نگہداشت کر لیں، اتنا ان پر بوجھ نہیں تھا۔ اب شادی کرنے کے بعد حق تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ان کی زندگی خوشگوار زندگی گزر جائے، اگر خاتون ہے اس کی زندگی بھی بہتر زندگی ہو، دنیا والی زندگی، اور مرد ہے اس کی زندگی بھی اچھی گزر جائے۔ بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ انسان کو سکون جو ہے نا، شوہر کو بغیر بیوی کی، بیوی کو بغیر شوہر کے سکون آتا ہی نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، وہ خدا کہ جس نے نفس واحد سے آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کر دیا اور اس کی بیوی بنا دی، اور بیوی کے بعد لیسکن الیہا، تاکہ آدم کو سکون ہو بیوی سے۔ یہ صرف آدم نہیں بلکہ آدم زادوں کے لیے بھی یہی ہے، آدم نہیں، آدم زادے جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ لیسکن الیہا، بیوی کا مقصد یہ سکون ہے۔ شوہر باہر جا کر کے ذلیل ہو جائے، جس طرح بھی محنت مزدوری جفا کشی کرے، پسینہ بہائے، ٹھوکر کھائے، لیکن گھر میں آ کر کے اگر بیوی وہ واقعتاً اللہ کے احکام سے واقف ہے، نبی کے طریقوں سے واقف ہے، اور وہ کسی انسان کی بچی ہے، اگر وہ ہے مسلمان ہے اور خدا کو سمجھتی ہے، تو پھر تو شوہر کو بالکل ماشاءاللہ لیسکن الیہا، سکون شوہر کو حاصل ہوگا۔ ورنہ میرے نبی نے عجیب بات فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، خدا یا مہربانی کر کے ایسی بیوی نہیں دے دینا جو بڑھاپے سے پہلے انسان کو بوڑھا بنا دے، ایسی بیوی نہیں دے دینا کہ جو بڑھاپے سے پہلے، یہ حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا بنا دے۔ میں نے شاید آپ کو واقعہ بتایا بخدا، یہاں عصر کے بعد ہماری مجلس لگتی ہے تو لوگ آتے ہیں، کبھی 15-20 لوگ آ جاتے ہیں اس طرف۔ ایک بندہ آگے مولوی صاحب کراچی کے کسی بڑے ادارے کا فاضل اور فارغ عالم، ہم لوگ آپس میں گپ شپ لگا رہے بیٹھے ہوئے،
اور وہ خدا کا بندہ دھڑا تو اس کا ہمارے ساتھ ہے، لیکن دل اس کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کائنات کی ساری مصیبتیں اس پر آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کب کہ آپ فارغ ہیں؟ عالم ہے، کس ادارے کے؟ تو اس نے ادارے کا نام بتایا کہ فلانے ادارے، کراچی کے کسی بہت بڑے ادارے کا نام بتایا، وہاں کا فاضل ہوں۔ میں نے کہا کب کے فارغ ہے؟ کہنے لگے 2016 کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 2016 کا آپ فارغ ہے؟ 2016 میں شادی کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ میں نے کہا 2016 کے آپ فارغ ہیں؟ ہم تو یہ ہے کہ اللہ آپ کا 85 86 کے فارغ ہے، لیکن اس طرح ذلیل نہیں ہے کہ آپ کی حالت بہت بری لگ رہی ہے۔ لگتا یہ کہ گھر میں بہت پریشان ہو، لگتا یہ کہ آپ کو جو بیوی ملی ہے وہ جہنم والی بیوی ملی ہے آپ کو۔ خدا جانتا ہے کہ اس کے آنسو آگے کہنے لگے استاد جی یہی حال ہے، استاد جی یہی حال ہے، جی ہاں میری زندگی جہنم والی زندگی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے شوہر کا بھی انتخاب بتایا اور اللہ نے اور بیوی کا بھی انتخاب بتایا کہ انتخاب کرو۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب آپ کی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے کوئی پیغام رشتہ آپ کو دے دے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اس کے اخلاق اور اس کی دینداری سے آپ راضی ہے، فزوجوا، اس کو شادی کرا دو۔ عیسائی چمڑی کو دیکھتے ہیں اور یہودی مال کو دیکھتے ہیں، جیسے کتا مردار کو دیکھتا ہے۔ ظالم کا بچہ تو پیسے والا وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو پیسے جس کے پاس ہے وہ انگریز کے گود میں پلا بڑا ہے، انگریز کے گود میں پلا بڑا ہے، مجھے وہی چاہیے۔ نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ خدا کو جانتا ہے، نہ رسول کو جانتا ہے، نہ نبی کے طریقوں کو جانتا ہے، نہ خدا کے حکام کو جانتا ہے، بس جی اس کے پاس پیسہ ہے۔ قرآن نے کہا دونوں طرف سے انتخاب کرو۔ آپ دکان میں جا کر کپڑوں کا تو انتخاب کرتے ہیں، شو روم میں جائیں گے گاڑی کا تو انتخاب کرتے ہیں، اس کے انجن کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن بیٹی میں دیتا ہوں، بیٹی دے رہا ہوں اور بہن اپنی دے رہا ہوں، اس میں مجھے انتخاب کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میری عقل پر تو آپ ماتم کر لو اور کیا کر لو کہ میرے جیسے بدبخت قسم کا انسان کہ بس میں نے دیکھا کہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی پیسے کو دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب آپ کو پیغام رشتہ دے دے کوئی اس قسم کا آدمی کہ جس کی دینداری آپ کو پتہ کہ یہ دیندار ہیں، یہ اخلاق والے ہیں، فزوجوا، نکاح کرا دو بابا۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو پھر دنیا کے اندر یہ کہ فساد ہی فساد آئے گا۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا، مرد کے بارے میں یہ فرمایا کہ مرد دیندار ہو، اخلاق، اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لحسبها وجمالها ودینها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کے حسن و جمال کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے حسب و نسب کو بھی دیکھا جائے گا، مالداری کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن ودینها آخر میں فرمایا کہ دینداری کو بھی دیکھا جائے گا، اور آگے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، بابا دیندار کا انتخاب کرو۔ ٹھیک ہے، حسن و جمال بھی آپ دیکھیں، اس کے حسب و نسب بھی دیکھیں، لیکن فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار 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 دیندار۔ اور بے دین ہوگی تو بیوی تو آپ کی ہوگی، لیکن وہ یار ہوگی ہزاروں کی۔ اللہ اللہ اللہ، زنا بدکاری بے دینی میں، بے دینی کا ہے، برقع کو پھینکنا یہ بے دینی ہے، خدا کو للکارنا، اللہ کے حکام کو للکارنا یہ بے دینی ہے، نبی کے طریقوں کو پامال کرنا یہ بے دینی ہے۔ فرمایا کہ بے دینی سے بھاگو، دیندار بیوی کا انتخاب کرو۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، ورنہ تو انشاءاللہ زندگی بھر تو روئے گا۔ 5 منٹ رات کو پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، 24 گھنٹے تو انشاءاللہ روتا رہے گا، 24 گھنٹے تو روتا رہے گا، تو جتنا بھی کما کر کے لا۔ بیوی جب دیندار نہیں ہوگی، خاندانی نہیں ہوگی، تو بیوی میں فرمایا کہ حسب و نسب، جمال، مال، لیکن دینداری۔
اور مرد کے بارے میں فرمایا کہ دیندار ہو۔ اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی، قداور، جیسے حضرت عمر خود قداور تھے، بیٹی اس کی قداور تھی، بہت جری قسم کی خاتون تھی۔ اور ہماری ماؤں میں حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، یہ بہت خوبصورت تھی۔ حدیث میں جس کا تذکرہ آتا ہے، یہ ہماری مائیں 11 مائیں ہماری تھی، 2 لونڈیاں تھیں حضرت کی اور 9 بیویاں۔ لیکن یہ نبی کی خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیت نہیں ہے۔ آپ اور ہم 9 شادیاں یا 11 شادیاں کر بھی نہیں سکتے، اجازت بھی نہیں، اور آپ کریں گے بھی نہیں، تو اللہ نے اجازت بھی نہیں دی آپ کو 9-10 کی، آپ کریں گے بھی نہیں۔ تو پہلے دوسری تو کر، تیسری کر، چوتھی تو کر۔ آپ کو جو 4 تک اجازت ملی وہ تو کر۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں وہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ شوہر جا کر کسی خاتون سے دوستی رکھے، کنڈا لگائے، زنا کرے، بدکاری کرے، لیکن میرے اوپر دوسری شادی نہ کرے۔ یہ وہی بے دینی ہے جی، ہے۔ خود بیوی بیمار ہے، خود بچے جنم دینے کے قابل بھی نہیں ہے، دائم المرض ہے، مستقل بیماریاں ہیں، اب شوہر کرے کیا؟ تو وہ کہے گی بیوی اس پر تو راضی ہے کہ کسی چکلے میں یہ جائے، شوہر میرا چکلے میں جائے اور ہاتھ سے اپنے جو ہے نا وہ اپنی شہوت کو نکالے، یہ کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، کسی عورت کو اغوا کرے، لیکن میرے اوپر شادی دوسری نہ کرے، تیسری نہ کرے۔ یہ وہی بے دینی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ وہی بے دینی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَکَ، یعنی سوچو تو صحیح ہماری تربیت کیا ہے۔ بہنوں کو میں نے کیا تربیت دی ہے، بیٹیوں کو میں نے کیا تربیت دی ہے؟ بہن تو میں گھر میں رکھنے کی چیز تو نہیں ہے، اس کو تو میں کسی سے نکاح کراؤں گا۔ بیٹی کو مجھے رکھنا نہیں، میں نے کسی کی بیٹی سے نکاح کیا تو مجھے بھی اپنی بیٹیاں تو اٹھانا ہے بیٹی کا۔ لیکن بیٹی کی تربیت میں نے اس طرح کی ہے کہ بیٹی دوسری نکاح کبھی نہیں چھوڑنا، تیسری چوتھی شادی کے لیے شوہر کو نہیں چھوڑنا۔ شوہر جا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے، بدکاری کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، یہ وہ بے دینی کی سزائیں۔ اور ملک میں کہتے ہیں کہ بدکاری زیادہ ہے، زنا زیادہ ہے۔ زنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاکستان میں 1 مرد ہے اور 7 عورتیں، بلکہ 9 عورتیں اتنی زیادہ ہے، 2 3 4 شادی کے لیے آپ اجازت دیتے نہیں ہے، تو وہ عورتیں کیا کریں؟ آخر یہ ہماری بیٹیاں جائیں گے کہاں؟ اور پھر ہمارے جو بڑے ہیں نا، وہ ان کی بڑی تعداد، سب کا تو نہیں کر رہا، بڑوں کی بڑی تعداد وہ بے حیا زانی اور بدکار ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو اجازت ہو، عورت جس طرح بھی جائے۔ وہ عورت کون ہوگی؟ میری بیٹی ہوگی، میری بہن ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کی بہن، ان کو اجازت ہو۔ ملک کا قانون بھی اس طریقے پر نہیں ہے۔ تو جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی سے دوستی رکھیں اور کسی سے یارانی رکھیں، باقی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسری تیسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے ان کو۔ یہ وہ ساری بے دینی ہے۔ تنکح المرأة لأربع لحسبها وجمالها ومالها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ خدا تجھے تیرے ہاتھوں کو خاک میں ملا دے، اللہ کے بندے نکاح کر، دیندار کو پسند کر لے، دیندار کو پسند کر لے۔ اما حفصہ کا جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان کو حضرت عمر نے پکڑ لیا ہاتھ سے، نماز سے باہر، کہا کہ بھائی جان دیکھو، ایک ہی محلے میں رہتے، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، بیٹی میری آپ کے سامنے بڑی ہو گئی ہے، پھر اس کی شادی ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں، حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ہفتہ گزرا، 1.5 ہفتہ گزرا، حضرت عثمان نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا نماز کے بعد، کہا کہ ابوبکر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا جی بولو۔ کہا کہ میں چاہ رہا ہوں آپ دیندار ہیں، میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کریں۔ ابوبکر نے فرمایا سوچ کر کے آپ کو بتاؤں گا، مشورہ کروں گا۔ عمر تو جلالی آدمی تھا، کہتے مجھے عثمان پر بھی غصہ آ گیا، اس پر اور زیادہ غصہ آیا۔ عثمان پر بھی غصہ آیا اور اس پر اور غصہ آیا۔
وہ بیٹی موری منظور کی تھوڑی ہے، وہ تو عمر کی بیٹی ہے. سب کو سبحان اللہ، وہ تو عمر کی بیٹی ہے، وہ کسی پٹھان کی بیٹی نہیں ہے، کسی بلوچ کی بیٹی نہیں ہے، وہ تو عمر کی بیٹی ہے. قربان جاؤ میرے ماں باپ، قربان جاؤ. لیکن غیرت مند باپ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کا نکاح خود وہ جا کر کے کسی کو تلاش کرتے ہیں. اور ہمارے ملک کا قانون ہے کہ بیٹیاں خود تلاش کریں. اس کے پاس موبائل ہے، نمبر اس کے پاس مل جاتے ہیں، نمبر کہیں سے، ہیلو میں ہل رہی ہوں، تو کہاں ہل رہا ہے، آ. ہیلو میں بھی ہل رہی ہوں، ہیلو تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو بے غیرت ہے، میں بھی بے غیرت ہوں. لڑکیاں خود انتخاب کر لیں، لڑکیاں خود انتخاب کریں. آپ کو بے غیرت چاہیے تو سب سے بڑی بے غیرت میں ہوں. یہ ہمارا ماحول کہاں پہ پہنچ گیا. میں اپنی بیٹی کے لیے خود کسی کا انتخاب کر لوں، میرے بیٹے جا کر کے وہ کرے. بیٹی کو اجازت دے دو کہ وہ پارکوں میں جائے، بازار میں جائے، طارق روڈ پہ جائے، کلفٹن میں جائے، جہاں بھی جائے. بیٹی خود انتخاب کرے. یہ محمد کی غیرت مند جماعت ہے، یہ اس طرح نہیں کرتے. آپ نے کہا کہ عثمان میں چاہ رہا ہوں میری بیٹی کا نکاح سے. عثمان نے کہا جواب دوں گا آپ کو مشورہ کر کے. ابو بکر سے کہا ہفتے دو ہفتے کے بعد ابو بکر نے کہا مشورہ دوں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، مجھے اتنا ان پر غصہ آیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کو پیش کر رہا ہوں، اور وہ ظاہر ہے کہ عثمان کا بھی نکاح ہو چکا ہے، علی کا بھی نکاح ہو چکا ہے، دوسرے نکاح کرا رہے. ہم اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے نہیں دیں گے، دوسری جگہ نہیں دیں گے. اگر ایک نے پہلے نکاح کیا اس کو دوسری میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گا، تیسری پہ نہیں دوں گا، چوتھی پہ نہیں دوں گا. بیٹیاں بالغ ہو جائے، یارانی کرے کسی سے، لیکن میں اس کو دوسری شادی اس کے نہیں کراؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تیسری کر رہا ہوں، چوتھی کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ سنبھال رہا ہے بیویوں کو، ہے اس میں جان ہے، اس میں دے دے بھائی. لیکن میں تلاش کروں گا کہ ایک داماد بس ایک ہی شادی کرے. پھر بیٹی کو 25 سال بھی گزر گئے، 30 سال گزر گئے، بوڑھا ابا اور امی رات کو 11 بجے کے بعد جا کر کے کمرہ بند کرتے ہیں اور دروازے بند کر کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں نا. اور بیٹی کی 25 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی، اس کو الگ سلا رہے. بیٹوں کے بھی 30 سال 35 سال ان کو بھی شادی نہیں کرا رہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابا اور امی بڈھے جو 60 سال ان کی عمر ہو چکے ہیں، 65 سال عمر ہو چکے ہیں، وہ دروازے کیوں بند کرتے ہیں؟ اندر قرات پڑھ رہے ہیں، اندر اعتکاف کر رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بڈھا اور بڈھی ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا. اور حیف و لعنت ہو اس ابا پر اور امی پر کہ مجھے میرے 30 سال میں جوان بیٹی ہوں، میرا نکاح نہیں کرا، دوسری جگہ دوسرے نکاح کے طور پر دیں گے نہیں. ایک بندہ دیکھے گا کہ جو ایک ہی نکاح کرے تو وہ بیٹیاں کیا کریں گے، وہ بیٹیاں کیا کریں گے. اور بیٹوں کا بھی نکاح نہ کرائے کہ جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کا نکاح نہیں. پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے پاؤں پر جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کا نکاح نہیں کرائیں گے. زندگیاں جہنم والی زندگی. ہمارے دارالفتاح میں، دارالعلوم میں، بنوٹا میں، فاروقیہ میں باقی اگر 2 مسئلے آتے ہیں نا تو طلاق کے 200 مسئلے آتے ہیں. باقی اگر 2 مسئلے آتے تو طلاق کے 200 مسئلے آتے. باقی اگر 200 مسئلے آتے تو طلاق کے 2000 مسئلے آتے. میں خود راستے پر کبھی کوئی آ کر کے حضرت آپ سے بات کرنی ہے، جی بولو، الگ بات کرنی ہے، بولو. بیوی نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور میں نے اس کو طلاق غصے میں دیے. طلاق میں نے غصے میں دیے. اب طلاق تو پڑ گئی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اصول ہے بیوی کے لیے اور مرد کے لیے اصول ہے کہ دونوں کے دونوں. الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. حاکمیت مرد کی ہوگی، نگرانی مرد کی ہوگی، نگہداشت مرد کی ہوگی. یہ انگریز نے فیملی لائف کے اندر، فیملی لائف انگریز نے جاری کر دیا.
اس انگریز کے اور برطانیہ میں مزے کی بات ہے، برطانیہ اور امریکہ میں حاکمیت بیوی کی ہے۔ اگر شوہر نے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا، اس نے پولیس کو فون کر دے، ہیلو یہ خنزیر، یہ بے غیرت، یہ کتا، اس نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا ہے، میری پٹائی کی ہے، پولیس پہنچے گی، گاڑی پہنچ کر کے آ کر کے شوہر کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیں گے، اس کو جیل میں اس کی خوب پٹائی کریں گے۔ اور وہ جو بلہ ہوتے ہیں نا، کرکٹ کھیلتے بلہ بلہ بلہ، کبھی بیوی غصہ ہو کر کے پھر شوہر کو ایک بلہ مارتی ہے، دوسری شوہر ٹیلی فون کرتا ہے، ہیلو یہ حاکمہ یہ مجھے مار رہی ہے، اس کو پولیس اٹھاتے بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ جب بیوی کی حاکمیت ہو، قانون آپ کا ملک کا بھی بیوی کو حاکم بنا دے، تو شوہر بھی تو شوہر ہے، وہ مرد ہے، وہ جمع کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم، حاکم تو میں، مزاج بھی اس کی حاکمیت کا ہوتا ہے، گھر کا سربراہ، سردی میں گرمی میں جائز ناجائز، ملک بیرون ملک کما کر کے لا کر کے اس کتیا کو دے دوں، پھر بھی اس کا یہ حال ہے، تو پھر وہ جمع کرتے کرتے آپ کا ملک کا قانون بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہا، ماحول اس کے ساتھ نہیں دے رہا، ماحول اس کے ساتھ موافقت نہیں کر رہا، باہر کا قانون بھی اس قسم کا بنا، پھر جمع کرتے پھر دیتے کہ روزانہ اخباروں میں آتا ہے گٹر سے عورت کے ٹکڑے مل گئے اور گھر کی ٹینکی سے اس کے ٹکڑے مل گئے فلاں جگہ، آخر وہ تو کرے گا نا کچھ، وہ تو کچھ کرے گا نا، کہ جمع کرتے شوہر کے ساتھ ظلم ہوتے اور کبھی شوہر بھی اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے کہ کرتے وہ ظلم پر ظلم، اس میں بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو بیوی بھی چائے میں بہترین قسم کی زہر ملا کر کے اس کو پلاتی ہے، یا کھانے کے اندر زہر ڈال کر کے، یا سالن کے اندر زہر ڈال کر کے شوہر شہید ہوتے۔ جی ہمارے یہاں شہداء کی کمی نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں جو عورت کے حقوق ہیں، عورت کی ذمہ داریاں مرد کے حقوق ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء تقسیم کی ہے، نگہداشت حاکمیت مرد کی ہوگی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو کینسر کی بیماریاں ہیں، اب یہ دیکھیں نا کہ جو دل ہے، یہ دل رئیس الاعضاء ہے، آنکھیں یہ رئیس نہیں ہے۔ میرے جسم کے اندر دل کا جو مقام ہے، میرے نبی نے خود فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ، تمام جسم کے اندر ایک عضو ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور وہ غلط ہو جائے تو پھر پورا جسم بگڑے، وہ دل ہے، دل رئیس الاعضاء ہے۔ اور کبھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو خون ہے، خون کا رفتار ہاتھ میں، پاؤں میں، آنکھوں میں، دماغ میں، جسم میں خون بالکل ایک، سارے کے سارے دل جب کنٹرول کرتا ہے اسی کے مطابق خون، لیکن کینسر کی بیماری لگتی ہے پھر بالکل ہر عضو کا خون الگ دوڑتا ہے۔ اب وہ حاکمیت انہوں نے چھوڑ دی۔ کینسر میں یہی ہوتا ہے کہ موافق اس پہ خون کا رفتار نہیں ہوتا، خون الٹا ہی پھر چلتا ہے، ہاتھ کا الگ سلسلہ چل رہا ہے، پاؤں کا سلسلہ الگ چل رہا ہے، جبکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے خون کے اندر کینسر جب سرایت کرے تو پھر تو بگاڑ ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ آخر ایک ذمہ داری ہے، میرا دائیں ہاتھ وہ کھانا کھائے گا، دائیں ہاتھ سے قرآن اٹھاؤں گا، دائیں ہاتھ سے کتابیں اٹھاؤں گا، دائیں ہاتھ سے لوگوں سے ساتھ مسافہ کروں گا، یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اللہ آپ کا بائیں ہاتھ ہے گندگی اسی سے دھونا ہے، بائیں ہاتھ ہے استنجا اسی سے کرنا ہے۔ اب یہ کہ بائیں کہہ دے کہ نہیں میں یہ نہیں کرتا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے پاؤں یہ کہے کہ چلو تو ہمارے اوپر نوکری میں جاؤ، ہمارے اوپر زمین پہ بھی جاؤ، ہمارے اوپر، اور پھر یہ کہ سارا کا سارے جائے پیٹ میں جائے، میں نہیں مانتا، تو نظام تو بگڑ جائے گا۔ پاؤں انکار کریں گے جانے سے کہ ہم پیٹ کو نہیں دیتے، ہمارے اوپر چل کر کے زمین کے اوپر جا رہے ہو نا، باغ پر جا رہے ہو، یہ سارا ایک نظام ہے، یہ سارے کے سارے محکوم ہیں، اور ان کا حاکم جو ہے نا وہ دل ہے، ان سب کا حاکم دل ہے، نظام چل رہا ہے۔ اور اگر یہ کہ ہاتھ نہ فرمان بن جائے دائیں بائیں، تو پھر یہ کہ دل کی بات اگر نہ مانے تو پھر نظام سارا کا سارا بگڑ جائے گا۔ آخر کچھ تو تقسیم کرنا ہے، استاد کے نیچے شاگرد ہیں، ان کی بات اگر وہ مانیں گے نظام چلے گا۔ فوج کا اپنا نظام ہے، ان کے بڑے بریگیڈیئر ہوتے ہیں، میجر ہوتے ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بات مانیں گے تو مانیں گے سلسلہ۔ آخر گھر کی چار دیواری کے اندر حاکمیت کس کی ہے؟ بیوی کو حاکم آپ نے بنایا انگریز نے۔ فیملی لائف کے اندر بھی یہی ہے۔ اب وہی مسئلہ ہوتا ہے پھر دونوں کی
دونوں کی زندگی جہنم والی بنتی. اس لیے بیوی کو، خواتین کو کہا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ حاکمیت اور نگہداشت، سربراہی وہ مرد کی ہوگی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے علی بعض عورتوں پر، مرد کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے عورتوں پر، مرد امام بنے گا، مرد خطیب بنے گا، مرد امام بنے گا، مرد خطیب بنے گا، مرد کمانڈر بنے گا، مرد اللہ آپ کو رئیس المجاہدین بن دے گا، مرد یہ اللہ آپ کو بھلا کرے کیا نبی بنے گا. عورت تو کوئی نبی آنی نہیں بنی ہے. یہ خدا کی تقسیم ہے نا. باہر کے کام کاج سارا کا سارا وہ مرد کرے گا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کی ساخت الگ ہے، مرد کی شکل الگ ہے، مرد کی صلاحیتیں الگ ہیں، مرد کی قوتیں الگ ہیں. عورت کی وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن آپ کا ملک کہہ دے کہ نہیں، عورت کو بھی وہ حق دے دو، دے دیا جی عورت کو وہ حق. عورت گاڑی بھی چلا رہی ہے جی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر سربراہی، حاکمیت، ذمہ داری مردوں کی ہوگی. بما فضل اللہ بعضهم، مردوں کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے اور ان کو جو صلاحیت دی ہے علی بعض عورتوں کے اندر وہ نہیں ہے. آج تک کوئی عورت حاکم نہیں، یہ کہ آج تک کوئی عورت نبیانی نہیں بنی ہے، امام نہیں بن سکتی، خطیب نہیں بن سکتی. لیکن اب تو باہر ملکوں میں شروع ہے نا کہ مرد پیچھے کھڑے اور عورت امامت کرے. اللہ اکبر. ہائے ہائے، وہ نماز کیوں قبول نہیں ہوگی جس کے رخسار اور سرخی پاؤڈر کو آپ دیکھیں. سرخی پاؤڈر کو جب وہ امامت کرے اور خطابت کرے تو کالے خان منظور کی تقریر کو کون سنے گا؟ یہ کالو خان منظور کی تقریر کون سنے گا جب وہ تقریر کرے؟ اس کی تقریر پر یہ ہے کہ اس کو امام بناؤ، اس کو خطیب بناؤ. پھر دیکھو کہ دنیا جمع ہوتی ہے نہیں ہوتی، پوری دنیا جمع. مولوی منظور کی مسجد ہی خالی ہوگی. اور اس کی آواز میں اس کی یہ ہے کہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے پھر واہ واہ، اس تقریر کی جو چاشنی، اس کی جو حلاوت ہوگی وہ کہاں ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. عورتیں تیز چل کر کے ان کے خلاخل، پازیب اور گھنگرو، ان کے شڑک اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. تمہارے اگر تم یہ گھنگرو پہن کر کے یا پازیب پہن کر کے شڑک مردوں کے سامنے سے، اجنبی لوگوں کے سامنے سے شڑک، پھر ان کا دل بھی پھڑک. تم ادھر شڑک تو پھر ان کا دل بھی پھڑک، پھر پھڑک، پھر دل بھی دھڑک. ہاں، تمہارے شڑک، اس کا دل بھی پھڑک، پھر دھڑک. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھ لینا کہ پھر آگے کیا ہوتا ہے. پھر جب اس طریقے پر سرخی پاؤڈر لگا کر کے جب بغیر پردہ کی تو نکلتی ہے نا، ان المرأۃ اذا خرجت استشرف شیطان گھور کر کے ایسے دیکھتا ہے، کہتے چل پتریا، چل، تجھے اگر جہنم میں نہ پہنچا دوں اور تیرے ساتھ کسی کا منہ کالا نہ کر دوں پھر بتا دینا مجھے. تمہارے ابا کی وجہ سے میرے لیے جہنم لازم ہو چکا ہے. تمہارے ابا نے میرے لیے جہنم، تمہارے ابا کی وجہ سے تم لوگوں کو میں نے سجدہ نہیں کیا، میرے لیے جہنم ہو گیا. تمہیں بھی جہنم میں لے جاؤں گا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس طریقہ پر تمہیں نہیں. اس لیے ایک خوشگوار زندگی کے لیے بتایا گیا کہ عورت کو مرد کی بات ماننی چاہیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی عورتوں پر، عورتوں کے پاس وہ نہیں ہے. نبوت ہے، امامت ہے، خطابت ہے، کمانڈری ہے، ریاست ہے، جہاد ہے، یہ سارا مردوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وبما انفقوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بما انفقوا کہ خرچ مرد کے ذمہ ہے، مرد کرے گا. اپنے بچوں پر سردی گرمی جہاں بھی جائے، ملک بیرون ملک، وہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد ہی کر لے گا. لیکن ساتھ ساتھ پھر عورتوں کو بھی اللہ نے اتنا حق دے دیا. میرے نبی نے فرمایا کہ تضربوا ثم تزاجوا، خدا کا خوف کرو. بیوی کی پٹائی کرتے ہوئے جس طریقے پر لونڈیوں کی یا جانوروں کی پٹائی کی جاتی ہے، اس طرح پٹائی کر کے پھر اس کے ساتھ سوتے بھی ہو. عورتیں آ کر کے باقاعدہ شکایت کرتی تھی. اما عائشہ کو، ازواج مطہرات کو بتاتی کہ ہمارے شوہر جو ہے نا وہ
شوہر ہمارے اس طریقے پر ہماری پٹائیاں، اور شوہر ہمارے کبھی اس طریقے پر ہمارے ساتھ رات کو سو کر کے، ایسے بھی کچھ شوہر ہیں دن کو جا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے یہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے کوئی شیطان، کوئی جن نر اور کوئی مؤنث جن، وہ کسی روڈ پر اور کسی شاہراہ پر وہ بدکاری کرے، جیسے وہ بے حیا ہے یہ بھی بے حیا اپنے گھر کی باتیں بتاتا۔ واہ، عورتوں کو کتنی عزت دی آپ نے، کتنی عزت دی۔ آپ کے ملک نے ماشاءاللہ عورتوں کو بہت عزت دیا ہے۔ اگر کسی کی ٹافی بک نہیں رہی ہے نا، کمپنی والے ٹافی، اس نے ٹافی، کوئی کارخانہ ٹافی کی ٹافی اگر اس کی بک نہیں رہی ہے تو پھر یہ کہ کسی کی بیٹی کی تصویر، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیوی ہوگی، وہ کسی بے حیا کی بہن ہوگی کہ جس کی تصویر دیکھ کر کے اس کے ہاتھ میں ٹافی دی۔ بڑے بڑے بورڈوں پر اسکوٹر اگر کسی کو بیچنا ہے، اسکوٹر بیچنا ہے تو وہ بھی کسی، اللہ آپ کا بھلا کرے، خاتون کو وہ اسکوٹر پہ ایسے اس نے پاؤں رکھا ہوا ہے، بورڈ پر اس کی تصویر دکھ۔ بلڈر کو اپنی زمین اگر بیچنا ہے، بحریہ والے کو اپنی زمین اگر بیچنا ہے، پلاٹنگ اس کو کرنی ہے، دیگر جتنے آپ کے بلڈرز ہیں ان کو وہ یقیناً کسی عورت کے کسی کی تصویر بورڈ پر دے دیں گے کہ ہائے اس قسم کی حوریں یہاں رہ رہی ہے، اور اگر اس علاقے کے اندر، اس پلازے میں اور یہاں پر اس سوسائٹی کے اندر آپ کو پلاٹ لینے ہیں۔ مسالے والوں کو اپنا مسالہ اگر بیچنا ہے تو ایک پیکٹ عورت کی تصویر بنا کر کے اس کے ہاتھ میں دیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ نا، تیرے ہاتھ میں لعنتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ اس پہ لکھا ہوا اللہ آپ کا بھلا کر۔ ڈبے والے کو ڈبے والے کو اگر یہ ہے کہ اپنے ڈبہ بھی بیچنا ہے تو کسی عورت کے گود میں بچے کو بھی دیا، ڈبے کی تصویر بھی دی ہے، اور وہ پاؤڈر اس کو بیچنا ہے تو پھر لکھا ہوا اس پر کہ دنیا کے تو بے مثالہ زما معشومہ زما نونے آلہ، وہ ڈبہ بھی ہے اور وہ عورت کی تصویر بھی ہے، بچے کی تصویر بھی ہے۔ ان لوگوں نے عورت کو عزت دی ہے، انہوں نے عورت کو عزت دی ہے کہ اسکوٹر بیچنے کے لیے کسی کی عورت کے چہرے کو دکھاؤ، کسی کو ٹافی بیچنے کے لیے، نمک بیچنے کے لیے، پلاٹ بیچنے کے لیے، یہ کہ ڈبہ پاؤڈر بیچنے کے لیے، اس جیسے بغیرت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور گلہ کر رہے کہ مولویوں نے تنگی کی ہے، مولویوں نے تنگی کی ہے، مولویوں نے مسئلہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کی عورتوں سے نکاح بھی نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کا انتخاب کرو۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فالصالحات نیک خواتین، نیک عورتیں وہ ہوتی ہے قانتات، شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور صالحات ان کو کہتی ہے کہ جن کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔ العمل الصالح ما حسنہ الشرع، جو شریعت کو جانتی ہو، خدا کو جانتی ہو، رسول کو جانتی ہو، نبی کے طریقوں کو جانتی ہو، اللہ کے حکم کو جانتی ہو، اور اپنی غیرت کو بھی جانتی ہو، اپنی شرم کو بھی جانتی ہو، اپنی عزت کو بھی جانتی ہو، اپنے مقام کو بھی جانتی ہو، اپنے والدین کا بھی پاسداری کرے، یہ صالحہ ہوگی، یہ صالحہ ہوگی جی۔ فالصالحات، پہلی ہے کہ نیک عورتیں شریعت کے مطابق اس کے عمل ہوں۔ اور پھر دیکھ لیں میرا اور آپ کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا خالق، ہماری بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ نے انتخاب کر کے، خدا کے انتخاب پر میں مرد بنا ہوں، خدا کے انتخاب پر میری بہن بن گئی ہے، خدا کے انتخاب پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میری ماں کو انتخاب کر کے میرے ماں بنایا، خدا کے انتخاب پر اللہ نے انتخاب کرے میرے باپ کو باپ بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ میں اس کا مالک نہیں ہوں، ماں اس کے مالکن نہیں ہے، وہ اس کے مالکن نہیں ہے کہ وہ مرد بن جاتے ہیں، مرد اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ عورت بن جائے، یہ اللہ کے انتخاب پہ جب ہوا ہے۔ آگے جو آپ کو اختیار دیا اپنی زندگی میں کہ آپ نے زندگی میں اس میں بھی خدا کے انتخاب کے مطابق ہدایت بھی دی ہے، اس طرح چلو، اس طرح چلو، اس طرح چلو، زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اس لیے مردوں کو بھی اس کی پاسداری کرنی ہوگی، اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اللہ کے احکام کو سامنے رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے، اور عورتوں کو بھی اس کی پاسداری کرنی ہوگی، وہ بھی خدا کے۔ پھر زندگی ہوگی حلاوت، شیرین زندگی ہوگی، پھر زندگی میٹھی زندگی ہوگی، ورنہ بخدا جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہی جہنم۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں، پہلی نیک عورت کا انتخاب کر لو۔ قانتات، شوہر کے فرمان بردار ہو، شوہر کے فرمان بردار ہو۔ قانتات حافظات للغیب، اپنے غائب اعضاء کی بھی حفاظت کرے، ہے کیا تعبیر ہے اس کی، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کی وجہ سے اللہ بھی چاہ رہا ہے کہ آپ کے اعضاء کو
اور آپ کی شرمگاہ کو کوئی دیکھ نہ لے۔ حافظات للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے اعضائے غائبہ کی بھی حفاظت کرے۔ ہے شوہر نوکری پہ چلا گیا اور یہ کہتا ہے کہ وہ رات کو 11 بجے آئے گا، 12 بجے آ جائے گا، آ کر کے مجھے گاڑی میں لے لینا۔ یہ صالحات نہیں ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو پھر یہ کہ عورتوں سے کہتا کہ مردوں کو سجدہ کرے۔ مرد کا ایک حق ہے، اس کا اپنا حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ عورتوں اس سے بڑھ کر کے عورت کو کون سی حق چاہیے کہ عورت دور سے آ جائے، محمد اپنی چادر کو بچھا کر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عورت کو اور کیا چاہیے کہ محمد رسول اللہ اپنی چادر بچھائے ایک بوڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے بٹھائے۔ سرکار یہ کون ہے؟ سرکار یہ کون ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء نہیں، پوری کائنات کا دولہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کے استقبالی۔ یہ بوڑھی کون ہے؟ یہ بوڑھی کون ہے؟ فرمایا آپ کی رضائی ماں ہے، حلیمہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی رضائی ماں ہے، آپ کی رضائی ماں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے عورت کو اور کون سا مقام چاہیے کہ محمد رسول اللہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اور اس سے بڑھ کر کے کیا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں کنگھ آتا، ایک چھوٹا سی کنگھی ہوتی ہے، ایک کنگھ آتا، اور بعض روایت میں آتا ہے بخاری کی کہ مشخص، برچھی، اور یہ کہ چھرا اور اسی طریقے پر کینچی، یہ سب اس کے ترجمے ہیں۔ ایک آدمی کی نگاہ اچانک گھر پہ نگاہ پڑی، فرمایا کہ وہ واپس ہٹ گیا، فرمایا کہ میں نے یہ برچی اٹھائی اور یہ چھرا کہ تیری آنکھوں میں گھونس دوں، تیرے آنکھوں کے اندر میں مار دوں، کہ لوگوں کے گھروں میں جھانک کر کے تو دیکھتا ہے۔ عورتیں تو یہ تھیں، مرد تو یہ تھے۔ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں، یہ حدیث رسول سنا رہا ہوں، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں۔ عورت کو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک کر کے دیکھے کوئی بغیرت مرد، تو فرمایا اس کی آنکھوں کو اگر آپ نکالے، آپ پر کوئی دیت نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ میری ماں کو اس سے بڑھ کر کے کون سی ہے کہ کون سا مقام چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کے کہ اگر میری ماں پر کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے نا، اگر کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کی آنکھیں نکالو، اس کی آنکھیں نکالو۔ اور اگر خاتون خود ہی برقع پہن کر کے ننگا سر جا کر کے وہ خود ہی نکلے بے حیا، اور ڈی سی کو اور کمشنر کو یا کسی اور کو، سرکاری افسر صاحب کو گھر پہ جب بلائیں گے، بے غیرت ابا بے غیرت بھائی بلا کر کے، بیٹی ملے سرکار سے، بیٹی ملے سرکار سے ملے، اور یہ کہ ملے، اور بیٹی لا کر کے کوئی چائے پیش کر دے، بیٹی پانی پلا دے، بیٹی پانی پلا دے، اور بیٹی نے لا کر کے پلایا، اور پھر یہ کہ میں سودا لینے جا رہا ہوں، آپ اور بیٹی گھر پہ بیٹھے ہوئی ہے، میں سودا لینے جا رہا ہوں، آدھا گھنٹے کے بعد میں آ رہا ہوں، سرکار آپ تشریف رکھے، تھوڑے سے بسکٹ لے کر کے آ رہا ہوں۔ بسکٹ یعنی اس کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا اس نے اکیلا۔ مجھے یہ بتاؤ، سرکاری افسر ہے، وہ سرکاری افسر کو چھوڑو، ملا کے ساتھ، شیخ الحدیث کے ساتھ چھوڑے گا تب بھی وہ اپنا کام، ملا بھی اپنا کرنٹ دکھائے گا۔ میں صرف سرکاری ملازم کی بات نہیں کر رہا، میں سرکاری ملازم کی نہیں، اگر پیش امام کے ساتھ بھی، جناب پیش امام صاحب، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے خطیب صاحب ہیں، ملے اس سے، آپ اس سے ملے اس سے، روٹی پیش کریں، کھانا پیش کریں، اور آپ اس کو چائے پیش کریں۔ میں کچھ بسکٹ لے کر کے آدھا پونا گھنٹے میں بازار ذرا کچھ فاصلے پر وہاں سے بسکٹ لے کر کے آ رہا ہوں، اور پھر وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے اکیلا بیٹی کے ساتھ الگ کمرے میں بٹھایا، وہ کبھی سرکاری ملازم ہے، کبھی سرکاری افسر ہے، کبھی امام صاحب ہے، کبھی خطیب صاحب ہے، کبھی مولوی صاحب ہے، کبھی تبلیغی صاحب ہے، تو اس کا بھی اکرام مسلم چوتھا نمبر ہو جائے گا۔ اگر وہ تبلیغی ہوگا، مولوی ہوگا، وہ بھی تو اس کا اکرام مسلم کرے گا۔
ہے میں عرض کر رہا ہوں یا یہ فرشتہ ہے جس کے ساتھ تو نے اس کو بٹھایا، پردہ بھی تو نے پردہ بھی اس کو پردے سے بھی اس کو آزاد کر دیا، یا فرشتے جس کے ساتھ آپ نے اس کو بٹھایا، یا ہیجڑا ہے، نامرد ہے، نامرد جب نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، مرد ہے تو کچھ کرے گا، ضرور کچھ کرے گا، اور وہاں آدھا پونا گھنٹے کے بعد آ کر کے چائے میں کھلائے اس کو پتہ ہے کہ یہ فارغ ہو گیا، تھوڑا اس کو پتہ ہے کہ یہ فارغ ہو گیا، ضرورت اس کی پوری ہوگی، پھر اس کے بعد باہر جب یہ ہے کہ اس کو رخصت کرے گا، کہے گا کہ کیا بیٹی سے ملتے ہوئے مزہ ہے نہیں ہے، بیٹی سے ملتے ہوئے خدا کی قسم میں نے ایک کو خود کہا، میں نے کہا تو بغیرت قسم کا آدمی ہے، میں شادی میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ چونکہ الیک سلیک اسے تھا، ہیلو فلان سے ملاقات ہوگی، ہیلو فلان سے ملاقات، سرکار سے ملاقات ہوگی، افسر ہیلو بیوی محترم بیگم اس سے بات کیجئے گا، اور ٹیلی فون اس افسر کو دیا، اور افسر اسے، میں نے کہا وہ کیا لگتا ہے تیرا، وہ اس کی سگی بہن ہے، یہ اس کا سگا بھائی ہے، یہ سگی بہن ہے، غیرت کہاں گئی؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن، جو عورتیں نافرمان ہیں تم نے انتخابی غلط کیا ہے، فعظوہن، ان کو واضح نصیحت کرو، سمجھاؤ، مستورات کی جماعت میں خواتین کے ساتھ، دیندار خواتین کے ساتھ ملاؤ، وہ ان کو سمجھا دے، فعظوہن وہجروہن فی المضاجع، ان سے بائیکاٹ کرو اور ان سے بستر بھی الگ تلگ کرو کہ گھر برباد ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو تجھے طلاق دوں گا، وعظ و نصیحت کرو، بستر الگ تلگ کر دو، ٹھیک ہوتی ہے نہیں تو پھر وضربوہن، پھر ان کی پٹائی بھی کرو، پٹائی بھی ان کی کرو، لیکن اس قسم کی جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا چہرے پر نہ مارو، پٹائی کرنے کا بھی آپ کو حق ہے، نہیں تو پھر کہہ دو کہ طلاق دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر یبا ایک طلاق اس کو دے دو، 3 مہینوں کے اندر اگر وہ ٹھیک ہو جائے واپس نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ کہ ٹھیک نہ ہو جائے تو 3 مہینے گزرنے کے بعد، 3 ماہواری گزرنے کے بعد آٹومیٹک خود بخود آزاد ہو جائے گی، اس سے خدا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، الگ تھلگ کر دو اس قسم کی ذلیل عورت کو، تمہارے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، اس کے لیے بے حیا مردوں کی کمی نہیں، اور اگر شوہر بے حیا ہے تو پھر بیوی اگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر کہا پنچایت کمیٹی کو خلا کرا دو، اس حیادار عورت کو اس سے چھڑاؤ، اس کے لیے حیادار مردوں کی کمی نہیں، اور اس بغیرت کے لیے بغیرت عورتوں کی کمی نہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ کے ہم کوئی کمی نہیں ہے، اس بغیرت کو، شوہر بغیرت اس قابل بھی نہیں ہے کہ غیرت مند عورت کے ساتھ رہے، اور بغیرت عورت اس قابل نہیں اگر اصلاح نہیں کر رہی ہے وہ شوہر کے ساتھ رہے، پھر الگ تھلگ کر دو، کمیٹیاں درمیان میں آ جائیں، ہمارے ہاں فائلیں لے کر کے وکیل پکڑا ہوا، فائل بغل میں کورٹ میں جا رہے، کیا ہوا؟ ارے بھائی بیوی کے ساتھ، بیوی نے بہت تنگ کر کے تکا، مولوی صاحب دعا کیجیے گا، ناک میں دم کر کے رکھا ہے، وہ بغیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ماؤں میں اور بہنوں میں غیرت پیدا کر دے، سنت کے پابند بنائے، شریعت کے پابند بنا دے، خدا پاک ہمیں بھی ہوش عطا فرمائے، اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو دیندار بھی بنائے اور گھر پہ نہ بٹھائیں، دیندار بنائیں اور گھر پہ نہ بٹھائیں، جیسے عمر نے، ابو بکر اور یہ ہے کہ عثمان نے اگر نکاح نہیں کیا تو عمر کی نیت صاف تھی، اللہ نے محمد کو اس کا داماد بنا دیا، اللہ نے محمد کو، خدا پاک جب ہماری نیتیں صاف ہوں گے، دیندار بنیں گے تو اللہ تعالی ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی انتخاب کرے گا، بیٹوں کے لیے بھی انتخاب کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔